ویلکم بیک ٹو مائی چینل امیزنگ ورلڈ۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو جس کنٹری کی سیر کروانے جا رہی ہوں، اس کنٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ فیمس کنٹری ہے۔ یہ یورپ کا سب سے بڑا کنٹری ہے جس کا نام ہے یوکرائن۔ یہ کنٹری 603628 کلومیٹر یعنی 6,03,628 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کنٹری کا بارڈر روس ہے، بیلاروس، پولینڈ، ہنگری، رومانیہ، سلوواکیہ، مالدووا کے ساتھ اس کی بارڈر ملتی ہیں۔ اس ملک کے ٹوٹل آبادی 4,70,00,000 ہے اور اگر پاپولیشن کی بات کی جائے تو یہ 35ویں سب سے بڑے کنٹری میں آتا ہے۔ اس کنٹری میں 70% لوگ سٹی میں رہتے ہیں اور 30% رورل ایریا میں رہتے ہیں۔ یوکرائن کی ایوریج ایج 70 ایئر ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 2011 میں یوکرائن اناج سپلائی کرنے والا سب سے بڑا کنٹری بن گیا تھا اور اس میں کھیتی باڑی کا کام بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ یوکرائن میں پڑھے لکھے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یوکرائن دنیا کا تیسرا بڑا اناج ایکسپورٹ کرنے والا کنٹری بن گیا۔ ہمارے ملک میں کسان بہت پریشان حال ہیں جبکہ یوکرائن میں کسان ہونا ایک بہت بڑے پراؤڈ کی بات سمجھی جاتی ہے اور زیادہ تر بزنس مین ہی یہ کام کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا پلین بنانے کا ریکارڈ بھی یوکرائن کے پاس ہی ہے۔ اینٹونو AN-225 اس پلین کا اعزاز بھی یوکرائن کو جاتا ہے جس کی لمبائی 8804 یعنی 88.4 میٹر لمبی ہے اور اس کا ویٹ 6,40,000 kg ہے۔ یہ کنٹری 24 سپٹمبر 1951 میں آزاد ہوا تھا۔ ویسے تو یوکرائن کی تاریخ دیگر ممالک کی طرح قدیم آثار دیتی ہے مگر یوکرائن دنیا میں اس وقت جانا جانے لگا جب یوکرائن اور روس کے بیشتر حصوں پر سیکنڈری نیوا کے تاجروں نے 1980 میں کیون ریس جسے کیوی روس بھی کہا جاتا ہے کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ریاست یوکرائن کے بعض علاقوں میں 1240 تک قائم رہی لیکن بعض علاقوں میں اس کا خاتمہ ہو گیا تھا جہاں 1199 میں ہی کنگڈم آف گالیکا اور رہینیا کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1253 کو کنگڈم آف ریتھیمیا کا قیام عمل میں آیا جہاں آج کے یوکرائن، پولینڈ، رومانیہ، بیلاروس، سلوواکیہ اور مولدووا جیسے ممالک آتے ہیں۔ یہ ریاست اپنے اختتام کے دنوں میں 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ان میں سے ایک ریاست کا نام کنگڈم آف پولینڈ تھا جو 1320 کو اسی ریاست سے الگ ہو گئی تھی اور جو باقی حصہ بچتا تھا وہ ریاست گرینڈ ڈچی آف لیتھوینیا کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ دونوں اسٹیٹ آج کے یوکرائن کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر گئی تھی۔ 1721 کو اس سرزمین پر روسی سلطنت کا آغاز ہوا جہاں پہلی جنگ عظیم کے دنوں میں سوویت یونین کا حصہ بننے والی سبھی اسٹیٹ میں دن رات تبدیلیاں ہوتی رہی لیکن یہ اسٹیٹ روس کے ساتھ اشتراک کرتی رہتی اور کبھی یہ خود مختار ہونے کا دعویٰ کرتی رہتی۔ ان میں سے ایک یوکرائن بھی تھا جس کو روس نے 1919 میں یوکرائنی سوویت اشتراکی جمہوریہ کا درجہ دے دیا تھا۔ 30 جون 1941 کو یوکرائن نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کر دیا مگر ان دنوں میں دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یوکرائن نے خود کو سوویت یونین بننے کو ہی اپنی بہتری سمجھا اور 1990 سے قبل سوویت یونین اپنے زوال کو پا چکی تھی۔ کچھ ممالک کو 1990 میں سوویت یونین سے آزادی مل گئی لیکن 24 اگست 1951 کو یوکرائن نے روس سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 25 دسمبر 1951 کو یوکرائن کو آزادی نصیب ہوئی جس کے بعد اس ملک کا نام صرف یوکرائن رکھا گیا۔ آزادی کے بعد اس ملک کا کل رقبہ 6,03,628 مربع کلومیٹر رہ گیا تھا جسے آج دنیا میں 45واں نمبر حاصل ہے۔ اس ملک کے 93% حصہ خشکی اور 7% حصے پر پانی موجود ہے۔
اگر یوکرین کا کالنگ کوڈ +380 اور YKP اور UK یہ 2 اس کنٹری کے ڈومین ہیں۔ یوکرین پاکستان سے 3792 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور پاکستانی ٹائم کے لحاظ سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان سے یوکرین جانے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے بآسانی لگتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی سٹیزن ہیں اور آپ پہلے بھی ٹریول کرتے رہتے ہیں تو یوکرین کا ویزا حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ $160 میں ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ ہوٹل بکنگ شو کر کے 10 ڈیز کے اندر اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے یوکرین جانے کے لیے 70,000 سے 2 لاکھ کا آپ کو ریٹرن ٹکٹ مل جاتا ہے۔ یوکرین میں ہوٹل سٹے کے لیے 8 سے 10 ہزار تک بآسانی مل جاتے ہیں۔ 8 سے 10 ہزار میں بآسانی آپ کو روم مل جاتے ہیں، البتہ اس سے کم قیمت پر ہوٹل اور ہاسٹلز بھی مل جاتے ہیں۔ یوکرین کی کرنسی ہرنیا کہا جاتا ہے۔ یوکرینی ایک ہرنیا پاکستانی 4.45 جبکہ انڈین 2.50 روپوں کے برابر ہے۔ یوکرینی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ دنیا میں جو یوکرینی بولنے والے افراد کی تعداد ہے وہ 4.70 لاکھ افراد کے قریب ہے۔ رومانوی اور بیلاروسی بھی زبانیں یوکرین میں بولی جاتی ہیں، جبکہ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں بلغاریان، گاگوس، یونانی، تاتاری، پولش، روسی، سلوواکی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ اس ملک کی آبادی میں 77.8% یوکرینی لوگ جبکہ 17% روسی جبکہ 4% دیگر لوگ یہاں آباد ہیں۔ 1000 عیسوی میں اس ملک نے عیسائیت کو اپنے مذہب کے طور پر قبول کر لیا تھا، لیکن بعد میں دیگر مذاہب کی تبلیغ کے بعد لوگوں کے مذہب بھی بدلتے گئے اور مذہب سے دوری بھی اختیار کرتے گئے۔ آج کی یوکرین کی آبادی میں 65% آرتھوڈکس، 6% یونانی کیتھولک کو ماننے والے، 1% پروٹسٹنٹ اور 7% دیگر مسیحی لوگ، 1% مسلم اور 16% ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ 848 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیوی نامی شہر اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر اپنے اندر تقریباً 30 لاکھ افراد کو سمائے ہوئے ہے۔ اس شہر کو 402 میں بسایا گیا تھا۔ 1919 میں سوویت یونین کا حصہ بننے کے بعد اس سٹی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، جو سوویت یونین کی آزادی کے بعد بھی اس سٹی کے پاس رہا۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق یوکرین کی ملکی پیداوار $104 بلین تھی اور فی کس مجموعی آمدنی $2,459 یعنی کہ $459 تھی۔ یوکرینی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر رشیا اور ترکی کی بات کی جائے تو یہ دونوں براعظموں میں آتے ہیں۔ ان کا بھی یورپ کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو پھر یہ یورپ کا تیسرا بڑا کنٹری بن جائے گا، جو کہ مشرقی یورپ میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں روس، مغرب میں پولینڈ، ہنگری اور سلوواکیہ شامل ہیں۔ بیلاروس اور جنوب میں رومانیہ اور مالدووا جیسے ممالک بھی آتے ہیں۔ دنیا کے سب سے کم گہرے سمندر، جنہیں بحر عذوف کے نام سے جانا جاتا ہے، مشرقی اور مشرق سے کچھ حصہ اس سمندر سے ملا ہوا ہے۔ لوہا، کوئلہ، مرکری، قدرتی گیس، تیل، نمک، نکل اور بہت سی معدنیات یوکرین کی سرزمین کے نیچے موجود ہیں۔ یہی وہ معدنیات ہیں جو یوکرین کی ترقی میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں۔ ان کے علاوہ زراعت کا ملکی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا ہے۔ گنا اور سن فلاور یوکرین کی سب سے زیادہ پائی جانے والی فصلیں ہیں۔ یوکرین پوری دنیا میں سن فلاور آئل پیدا کرنے میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ چنے، مونگ اور بہت سی دالوں کی اقسام اس ملک میں کاشت کی جاتی ہیں۔ زراعت اور صنعت کاری کے شعبے کے علاوہ سیاحت کو یوکرین میں بہت ہی اچھی طرح فروغ دیا جا رہا ہے۔ 2000 میں اس ملک میں غیر ملکیوں کی تعداد 1,42,00,000 افراد تھی۔ یوکرین میں 50 سے زائد میوزیم موجود ہیں۔ 7 قدیمی مقامات بھی ہیں جنہیں
یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کیا جا چکا ہے۔ گورنمنٹ مزید پلاننگ کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں اور سیاح کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ملک میں لایا جائے۔ 2012 میں اس کنٹری میں 2 کروڑ سے زائد غیر ملکیوں نے سفر کیا تھا اور 2017 میں 1 کروڑ 42 لاکھ سیاحوں نے یوکرین کا رخ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین میں سیاحت پر جدت لائی جا رہی ہے۔ یوکرین نے اپنے سبھی پڑوسی ملکوں کو ریلوے لائن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یوکرین میں لٹریسی ریٹ کا لیول 99.4% ہے۔ فٹ بال اور ریسلنگ کنٹری کی فیمس کھیلیں ہیں۔ ان دونوں کھیلوں کے علاوہ باسکٹ بال، جمناسٹک، آئس ہاکی، لابی یونین اور کرکٹ بھی فیمس کھیلوں میں سے ہیں۔ ملکی دارالحکومت میں آرسینالا میٹرو اسٹیشن دنیا کا سب سے گہرائی میں بنائے جانے والا میٹرو اسٹیشن ہے، جسے 1960 میں سوویت یونین کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو تقریباً 105 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ یوکرین میں ایوریج ایج 70 ایئر ہے۔ یوکرین دنیا کا چوتھا سب سے بڑا لٹریسی ریٹ والا کنٹری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب یہودی مارچ منصوبہ سٹارٹ ہوا تھا تو یوکرین ان ممالک میں سے ایک تھا جس نے یہودیوں کو جگہ فراہم کی تھی۔ 1990 میں یہ سب یہودی اسرائیل منتقل ہو گئے تھے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیوی کو خوبصورت حسینوں کا سٹی بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں 100 میں سے 10 لڑکیاں ہی حسین نظر آئیں گی، مگر کیوی میں آپ کو 100 میں سے 100 لڑکیاں حسین سے حسین تر نظر آئیں گی۔ دنیا کا پہلا گیس لیمپ بھی یوکرین میں بنایا گیا تھا۔ سوویت یونین سے آزادی کے بعد یوکرین کی کرائمیا کی مدت پر جنگ جاری تھی۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کا حصہ تھا جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا، جس میں روس نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ کرائمین لوگ خود کے لیے ایک آزاد اور مسلم ملک چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس ملک کے مسلمانوں کو بہت ہی شفافیت سے شہید کیا گیا تھا۔ 2014 پر روس نے پورے کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا اور یوکرینی فوجیوں کو یہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کرائمیا میں اب روس نے روسی باشندے آباد کر دیے ہیں۔ اب کرائمیا میں مسلمان نہ ہونے کے برابر پائے جاتے ہیں۔ ویورز، آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو پسند ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور مزید اس کنٹری کے بارے میں آپ انفارمیشن چاہتے ہیں مجھے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میری حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔